الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات گرامی، آج انشاءاللہ ہمارا الآخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 8 ہے اور یہ علامات قیامت حصہ سوئم ہم پڑھیں گے، تیسرا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس سلسلے کی 11 علامات ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں. 12ویں علامت ہے امانت کا ضائع ہونا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک اعرابی نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. اس نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ حدیث میں کچھ طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کچھ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کو نہیں سنائی، ان کے بغیر بتا رہا ہوں. جب اس نے پوچھا کیسے ضائع ہوگی امانت، تو فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو. یہ ان علامات میں سے ہے جو متعین واقعہ تو نہیں ہے لیکن ایک عام ٹرینڈ ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات میں سے جو ایک عام پھیلا ہوا ٹرینڈ ہوگا، عام پھیلے ہوئے ایک طریقہ ہوگا. تو یہ تو بالکل تقریباً 100% علامت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری ہو چکی ہے، یعنی اور ہر سطح پر، ٹھیک ہے، ملکوں کی سطح پر اور اداروں کی اور وزارتوں کی سطح پر، اور یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ہم بالکل اس کے درمیان میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے. اور منصب کے لیے جو شرط ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے کہ لیکن اب منصب کے لیے شرط نااہل ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ خصوصاً ہمارے وطن عزیز میں تو اگر لولا لنگڑا اندھا اور بوڑھا اور قریب المرگ ہو تو ہے نا، اس کو نظر بھی نہ آتا اور سنتا بھی نہ ہو اور بول بھی نہ سکتا ہو، تو یہ تو بالکل جو ہے بالکل فٹ ہے یہ شخص کہ اس کو کوئی بہت بڑا گورنر شورنر لگا دیا جائے. ایسے ہی ہے نا، یہ تو ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو. اور بھی اچھا، یہ صرف اسی تک نہیں ہے. اور یا تو یہ ہے نا کہ نااہل کو لگائیں، اور یہ ہے کہ لوگ کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں یاروں کو جان پہچان والوں کو لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بھی اس منصب کے لیے اہل ہے کہ نہیں. لیکن اب اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے، دوستی اور سفارش سے بات آگے جا کر اب ریٹ طے ہو گیا ہے کہ جو فلاں وزارت چاہتا ہے وہ اتنے پیسے دے گا، اور جو فلاں منصب چاہتا ہے اس کے لیے بھی ریٹ ہے. اور یہ بیماری بہت نیچے تک پھیلی ہوئی ہے، صرف اوپر نہیں ہے، یقین کریں. میں بہت حساس اداروں کا ملازم بھی رہا ہوں، اور ان کی بعض شاخوں میں نے دیکھا ہے کہ بھرتی کے لیے فیس مقرر تھی. لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح، جہاں جس کا بس چلتا ہے، بڑے بڑے افسران بالا جو ہے بھرتی کے لیے، سپاہی بھرتی کرنے کے لیے ایک زمانے میں اس کی ایک فیس، میں خود اس کو جانتا ہوں واقعی، ٹھیک ہے. میں چھوڑے تفصیلات ہیں اس میں، لیکن یہ بالکل میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی ریٹ مقرر تھا. تو اہلیت اور نااہلیت کہاں گئی؟ ٹھیک ہے، بالکل ہی، یعنی ہم نے گویا قسم کھا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس چیز سے ہمیں روکا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی منصب پر ایک شخص کو مقرر کرو، اگر اللہ آپ کو ایسا بنا دے، اس قابل بنائے کہ آپ لوگوں کو مناصب دیں، تو جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے اہل تر شخص موجود ہے تو تم نے خیانت کی. یو ہیو ٹو سلیکٹ ناٹ دا سوٹیبل مین بٹ دا بیسٹ مین. سب سے بہترین بندہ جو اس کا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. یہ نہیں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں چلے گا. اپنے کام کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ جی جو سب سے اچھا ہو نا، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، وہ آگے میرا کام کرے. ایک ہے نہیں یہ بھی چنگا ہے، بس کبھی کبھی اس کی بنائی ہوئی عمارت گر بھی جاتی ہے، تو آپ اس کو لیں گے، کبھی اس سے اپنے گھر بنوائیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے خیانت کی. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ شرائط یہ ہے کہ انتہائی بے ایمان اور بے ضمیر اور بکاؤ مال اگر ہو، ٹھیک ہے، یا اس کو بندہ ہو، جیسے ہم نے پہلے کہا، بیچارہ مرنے کے قریب ہو، کچھ اس کو نظر ہی نہ آتا ہو، دیکھتا بھی نہ ہو، کچھ بھی سنتا بھی نہ ہو. تو یعنی حال یہ ہے کہ گورنر کا حلف اٹھا کے تو ہسپتال میں جا کے داخل ہو. یہ لا حول ولا قوت، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بالکل یعنی 100% اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا. حالانکہ منصب کی جو شرائط ہیں
اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس شخص کو دین کا فہم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں خلفاء ہوتے تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر کے بعد حضرت ابو بکر کی تو شان کسی تعریف سے اور جیسے کہنا چاہیے کہ کسی بات کرنے سے بالا تر ہے. اور حضرت عمر کی بھی، حضرت عمر کے بارے میں عبداللہ بن مسعود جیسا عالم فاضل تمام امت کے فقیہوں کا جو سردار ہے، وہ خود کہتے ہیں ابن مسعود کہ عمر کے ساتھ جو ہے 1 گھنٹہ بیٹھنا مجھے 70 سال عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ 1 گھنٹے میں آپ ان سے اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں. ایسی ہستی تھے، دین کا فہم تو ان پر ختم تھا. تو یہ سب سے مقدم شرط ہے. اور یہ کہ اس کو قرآن و سنت کا علم ہو، حقوق و فرائض جانتا ہو. خلافت راشدہ میں یہ کرائٹیریا تھے، اس پر لوگوں کو خلیفہ یا جج یا جو بھی لگایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اصل میں اس امت کی دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہے. اس امت کی دنیا کو وہی سدھار سکتا ہے کہ جو اس کے دین میں مضبوط ہوگا. یہ ہماری پوری ہسٹری یہی بتاتی ہے. بہرحال حدیث میں ایک اور حدیث ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی، پھر لوگ قرآن سکھائے گئے، اور پھر لوگوں نے اس کی اہمیت قرآن و سنت سے معلوم کی. سب سے پہلے دل میں امانت ہونی چاہیے، ورنہ قرآن پڑھ کے بھی آدمی ہے نا بے ایمان مولوی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت اٹھا لی جائے گی اور نقطے کی مانند دل میں باقی رہ جائے گی. آدمی سوئے گا تو امانت اس کے دل سے کھینچ لی جائے گی، بس اس کا کچھ اثر ایک نقطے کی مانند دل میں باقی رہ جائے گا. پھر اگلی دفعہ جب وہ سوئے گا تو باقی ماندہ امانت بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا بس معمولی سا چھالے کی طرح ایک اثر باقی رہ جائے گا. جس طرح تم اپنے پاؤں پر چنگاری گراؤ تو ایک آبلہ پڑ جاتا ہے، تم اسے پھولا ہوا دیکھو گے کہ ہے کوئی چیز، مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور ان میں کوئی ایک بھی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا، نہ خریدنے والا نہ بیچنے والا. استغفر اللہ. پس کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے. اور جو حدیث میں آگے الفاظ آ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ اس شخص کی تعریف نہیں ہے جس کا کہا جا رہا ہے نا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے. یہ اس کے بیچارے کی بھلائی میں نہیں کہا جا رہا، یہ ایکچولی ڈیروگیٹری ٹرم ہے اس زمانے کے لحاظ سے. اور یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن بہت حقیر سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. جس ایمان والوں کو سمجھا جائے گا یہ بیکار آدمی ہے، اس کو دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے. خیر وہ ایک اور حدیث ہے. تو کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امین شخص ہے، اور کہا جائے گا، اب یہ ذرا غور سے سنیں، کہ فلاں آدمی کتنا بہادر ہے، کتنا خوش مزاج ہے، کتنا عقل مند ہے. اس کے دل میں رائی کے دانے کے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی اخبارات اور میڈیا اس کی تعریفوں سے بھرے ہوں گے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑے کارنامے اس کے، ٹھیک ہے. محفلیں ان کی تعریفوں سے، ایسے لوگوں کی تعریفوں سے پر ہوں گی، حالانکہ ان کو ایمان سے اور دین سے ذرہ برابر بھی واسطہ نہیں ہوگا. بدترین دین کے دشمن ہوں گے، کفار کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہوں گے. آج ہے یہ بالکل آج کی ڈسکرپشن ہے جو آج کل ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کی اتنی تعریفیں ہیں جو آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے تمام اعمال اور حرکات کفار سے پیسے لے کر ہو رہی ہیں. اور لیکن جناب وہی ملک و قوم کے ہیرو ہیں، صرف ہمارے ملک میں نہیں، ہر جگہ، ہمارے ملک میں بھی اور باقی ہر جگہ بھی. بہرحال یہ ہے نمبر 1. نمبر 12 تھی آج کی نمبر 1. نمبر 13 ہے، یہ ذرا تھوڑی اہم، اس سے بھی اہم معاملہ ہے. علم اٹھا لیا جائے گا. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اچانک دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا کہ یک لخت اپنے بندوں سے اسے کھینچ لے. ایسا نہیں ہوگا جس طرح ہم امانت کا سن رہے تھے نا کہ اس طرح دلوں سے اٹھائی جائے گی. علم میں اور چکر ہے، بلکہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے ختم کرے گا. علماء فوت ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ جب کوئی، یہ جو جملہ ہے نا کہ علماء کی وفات سے ختم کرے گا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ اس کی بہت اہمیت ہے. حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. جب ان سے سوال پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پس خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اب لوگ کس سے سوال پوچھتے ہیں؟ جی وہ ٹی وی پہ سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، عالم آن لائن بیٹھا ہوتا ہے کوئی، ٹھیک ہے،
گمراہ کریں گے. اب اچھا لوگوں کو پتہ بھی ہے ان کی صفات, اور وہ علماء بنے بیٹھے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, ٹی وی کے اداکار جو ہیں وہ فتوے بتا رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو یہ عجیب و غریب دین کا حلیہ بگاڑنے والے فتنہ جو علماء کے بحروپ میں جو ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہر روز نئی حدیث آئی ہوتی ہے, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اس حدیث کو اچھا لکھا ہوتا ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 5288, حالانکہ وہ نہیں ہوتی, جھوٹ ہوتا ہے, میرے جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ ایسے لوگ جو بلا تکلف دین کا حلیہ بگاڑ کر جیسے چاہے اس میں کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں, وہ علماء بنے بیٹھے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق, جدید دور کے نہیں بلکہ کہنا چاہیے جدید دور کے کفار کے مغرب کے تقاضوں کے مطابق دین کی جگہ جگہ سے کانٹ چھانٹ, جو چیزیں مغرب کو یا مغرب زدہ طبقے کو ناپسند تھی اس کو کہا نہیں یہ تو دین میں ہے نہیں. اچھا جو چیزیں جو حرام چیزیں پسند تھیں ان کو کہا ہاں یہ تو حلال ہے, اس میں کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے, آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ نیٹ پہ جائیں, آپ کو ایسے پاکستان میں بڑے بڑے مشہور نام ہیں. آج کل پڑھا لکھا طبقہ جو ہے, بعض لوگ ہیں وہ حقیقتاً منکرین حدیث, حقیقتاً منکرین سب کچھ ہے, قرآن کے منکر ہیں, اس میں سے اپنے طرح کے معنی نکالتے ہیں. شراب بھی حلال کر دی, پردہ حرام کر دیا, اسلامی حکومت کا کہا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جہاد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, صرف رسولوں کا کام ہے, ان کے بعد نہیں ہو سکتا, منع ہوگا. ٹھیک ہے, ہر وہ چیز جس کو اللہ نے فرض عین قرار دیا تھا اس کو انہوں نے کاٹ دیا, اور ہر وہ چیز جو اللہ نے منع فرمائی تھی انہوں نے کہا پردہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا اور اس کے بعد تو ہے نہیں. شراب کی سزا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سی باتیں. سود, یہ بینک کا سود تو سود ہی نہیں ہے, کس نے کہا یہ سود ہے. ٹھیک ہے, یہ بل آپ جا کے ویڈیو دیکھیں, اور گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں, نعوذ باللہ. لیکن کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تو ہے نہیں, عام لوگوں کو تو دین کا علم ہے نہیں. اچھے بھلے دیندار لوگ بھی جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں, قرآن حدیث میں تو کچھ نہیں جانتے, تو وہ بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار تو اچھا بھلا بیچارہ, کتنی اچھی طرح بتاتے, انداز بڑا خوبصورت ہے, بڑا کنونسنگ قسم کا ہے, اور کبھی مشتعل نہیں ہوتے, بڑے جیسے ایک گیٹ اپ انہوں نے اچھا بنایا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو کتنے آرام سے تو بتا رہا ہے, کتنا یہ مدبر قسم کا آدمی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا. اصاغر سے مراد ہے چھوٹے لوگ جو اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے دین کا علم حاصل کیا جائے. اور ابن مبارک رضی اللہ عنہ جو امام ابو حنیفہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں, ان سے پوچھا کہ اصاغر کون ہے, فرمایا وہ لوگ جو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں. اپنی رائے سے فتویٰ دینا دنیا کا ڈینجرس ترین, خطرناک ترین کام ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا, وہ ایک صحابی سے, ایک مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ, ایک صحابی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ مسئلہ بتا دیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, اس سے وہ فلاں دوسرے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو. دوسرے کے پاس جاتا, دوسرے سے تیسرا, حتیٰ کہ وہ 30 صحابہ کے پاس جاتا, ہر ایک کہتا بھائی مجھے نہیں پتا, حالانکہ ان کو معلوم ہوتا تھا, 100% نہیں پتا ہوتا. جب تک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بغیر شک و شبے کے یقین نہیں ہے نا, آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. جواب دیں گے خود بھی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے, جواب دینا مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ وہ گھوم پھر کر پھر پہلے صحابی کے پاس آ جاتا, اس کے پاس بھیج دیتے, ان سے پوچھو شاید ان کو پتا. وہ پھر کہتے حضرت آپ کے پاس تو پہلے بھی آیا تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتے بھائی اللہ سے ڈرتے تھے نا بھائی, آپ کسی کو جواب دے رہے ہیں, اللہ آج یہ ہے, وہ تو بتا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا جی بینک کا سود, ہاں بینک, میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے, خود دیکھی نہ ہوتی تو کبھی نہ کہتا. بینک میں کیا برائی, کوئی سود نہیں ہے, ایسے ہی مولویوں نے مشہور کر دیا. خود وہ بنے عالم بنے بیٹھے, اور حلال بلا تکلف ہر چیز کو حلال. ایک طرف کہتے ہیں, میں ایسی مثال آپ کو, ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہے, حالانکہ مشہور ترین صحابہ کے اقوال ہے, سب کچھ موجود ہے. دوسری طرف جس آیت کو چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ آیتیں فلاں فلاں آیتیں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تھی, اب یہ نہیں ہے. خود ان کا قول ہے کہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے, اور پھر کئی پورے قرآن کے کئی چیپٹرز کو جسے کہتے ہیں نا, پورے موضوعات کو خارج کر دیا. عورتوں کا پردہ نہیں ہے, جہاد کو خارج کر دیا, عورتوں کے پردے کو خارج کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے کہ عورت جو ہے یہ زیورات میں پالی جاتی ہے, اور جو بحث میں اپنا موقف صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکتی, یہ اب یہ آیت وہ لاگو نہیں رہی, کیونکہ اب تو عورتیں ماشاءاللہ نوکریاں, ہم نعوذ باللہ ماشاءاللہ جو بھی آپ کہنا چاہیں, نوکریاں کر رہی ہیں, وکیل بن رہی ہیں, ڈاکٹر بن رہی ہیں, اب تو سب کچھ اب تو کر رہی ہیں, اس لیے اب یہ آیت نہیں رہی. اور خود کہتے ہیں ناسخ و منسوخ نہیں ہے, جس کو چاہتے ہیں منسوخ خود کر دیتے ہیں بغیر دلیل کے. بلکہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ امت کے ضمیر کو ہم کرائٹیریا بناتے ہیں, اور امت کے ضمیر پہ یہ چیز پوری نہیں آتی, یہ حدیث نہیں مانتے, یہ جس روایت کو چاہتے ہیں کاٹ دیتے ہیں. جی
18 سال سے پہلے مسلمان نہیں بن سکتے. جو جس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آیت بھول گئی تھی وہ غلط ہے. ہاں جس غلط ہے پہ سند کا کوئی سوال نہیں ہے, یہ ہمارے ضمیر کے خلاف ہے. لو جی کاٹ دی. آپ کا ضمیر اگر مغرب سے پلا ہے تو آپ, یہ تو ظاہر ہے جارج بش کے بھی ضمیر کے خلاف ہی ہے, تو وہ ٹھیک ہے, اس کو نہیں ماننا چاہیے, آپ بھی نہ مانیں. بہرحال اس طرح تو یہ ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے فتویٰ پوچھا. حضرت عمر, آپ کو پتہ ہے فراست ان پہ ختم تھی. حضرت عمر نے کہا یہ بتاؤ یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, یہ ہوا ہے یہ واقعہ؟ اس نے کہا نہیں حضرت ہوا تو نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہو جائے پھر کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا واپس جاؤ, خبردار, ٹھیک ہے, اگر ایسا واقعہ ہوگا پھر آنا, ہم اصحاب بدر کو اکٹھا کریں گے, ان سے بیٹھ کر مشورہ کریں گے, رائے لیں گے. ابھی جب یہ واقعہ ہوا نہیں تو تم یہ کرنے آئے ہو, گو بیک. ٹھیک, حضرت عمر کو شک ہوا کہ ایسا ہوا نہیں ہے, اور ان کا شک درست تھا. امام مالک کے پاس ایک شخص المغرب سے آیا. المغرب وہ ہے جس کو آج ہم مراکش کہتے ہیں, جی موراکو. مدینہ منورہ آیا. میں نے اس دن حساب لگایا نیٹ پہ جا کے, مدینہ سے کیسابلانکا 2896 میل دور ہے. کلومیٹرز میں تقریباً 4,500 نہیں 4,770 کے قریب بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ایئر ڈسٹینس. ٹھیک ہے, یہ بالکل اسٹریٹ لائن پہ ڈسٹینس ہے, لائن آف سائٹ کہہ لیجیے, ایز اے کرو فلائز کہہ لیں. تو 5,000 کلومیٹر کا سفر کم سے کم 3 مہینوں سے سفر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, سفر کر کے آیا وہ وہاں سے. اگر پیدل ہو تو شاید 3-4 ماہ لگ گئے ہوں, اونٹ پہ ہوگا تو 2-3 ماہ لگے ہوں گے, یا گھوڑے پہ. اس نے آ کے امام مالک سے بیچارہ خصوصاً ان سے ملا آ کے اور کہا جی میں 40 سوال لایا ہوں, اور اس نے 40 سوال کیے امام مالک سے, اور 36 کے جواب میں امام مالک نے کہا لا ادری. امام مالک کوئی نعوذ باللہ بچے تو نہیں تھے کہ ان کو مجھ سے اور آپ سے کسی محفل میں آپ سوال کریں نا, جہاں 10 مسلمان بیٹھے ہوں گے نا, آپ ایک آدمی سے آپ پوچھیں, ایک سوال ڈال دیں, آپ کو فوری طور پہ اٹیک ہوگا 10 طرف سے کہ جی یہ جواب ہے اس کا. اب ہم یہ کرتے ہیں امام مالک کو کہ ہم سے بھی کام آتا تھا نعوذ باللہ, وہ پوری امت کے امام ہیں, ہے نا, امام مدینۃ النبی ہیں, 4 بڑے ائمہ میں سے. تو انہوں نے 36 پہ کہا لا ادری. اس نے کہا اس شخص مجھے نہیں پتا, یا کہا اللہ عالم, اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا, آئیڈیا تو ہوگا, بٹ جب تک 110% نہیں پتا مت بولو نہیں پتا, احتیاط کرو, مت کرو. تو اس نے کہا حضرت میں کیا کہوں گا وہاں جا کر, اس نے بڑا وہ شرمندگی والی بات ہے, میں وہاں جا کر کیا بتاؤں گا. تو امام مالک نے فرمایا ان سے کہنا مالک بن انس نے کہا ہے لا ادری, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایسی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اچھا, پھر اسی پہ واپس آتے ہیں کہ یہ علم کا اٹھانا کیسے ہوگا, یہ بڑا اہم سوال ہے. بھی علماء کی وفات ہوتی رہے گی تو اگر ڈاکٹر بھی مرتے ہیں یار, انجینئر بھی مرتے ہیں, تو وہ تو کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو علماء کی کیوں وفات ہونے کے ساتھ علماء کیوں ختم ہو جائیں گے؟ اب جواب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اس لیے کہ ان کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہوگی. لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانا کون پسند کرے گا بھائی؟ کس کی بیچارے کی خواہش ہے کہ عالم بنائے اپنے بچوں کو؟ کوئی گوارا کرتا ہے؟ جو اس کو ایک خیال بھی آتا ہے کہ اس کو عالم بناؤ, تو دوسرا خیال آتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو گویا نعوذ باللہ رازق ہے ہی نہیں, اور علماء تو گویا بھوکے مر. ایک وہ بڑی کسی نے اچھی بات کی تھی کہ ایک طرف تو کہتے ہیں مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں, پھر اس کو کہو جی اپنے بیٹے کو مولوی بناؤ, تو اگلا سوال کرتے ہیں کھائے گا کہاں سے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو آج تک کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا کام ہے جی, رزق دینے والا اللہ ہے, لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے. تو کوئی اچھا کہ اول تو ہم اگر میں 100 فیملیز سے پوچھوں تو آپ کو شاید 99 میں کوئی عالم نہیں ملے گا جو اپنے بچوں کو عالم بنائے, اور شاید ایک میں مل جائے کوئی, اگر کوئی اچھی جگہ ہوئی. اور اگر بناتے بھی ہیں تو جو بالکل غبی یا بیچارہ معذور نابینا ہو نا, جو بیچارہ کچھ اور کر نہیں سکتا, اس کو چلو یار اس کو حفظ کرا دو. ٹھیک ہے, کہیں سے کھائے گا, اور دین کا علم بھی اس لیے سکھاتے ہیں کہ چلو حفظ سنا کے کھا لیا کرے گا کہیں سے. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا, حافظون علی حدود اللہ بنے گا. اس لیے تو کبھی شاید ہی کوئی اللہ کرے بنائے ہم. اور یا پھر وہ بنتے ہیں جو بالکل ان پڑھ مسکین غریب گھرانے والے, وہ اس لیے بیچارے بناتے ہیں, اسکول میں تو ڈال نہیں سکتے. مدرسے سے یہ ہوتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی ہے, وہ بھی بیچارے نہیں کھلا سکتے, تو وہ کہتے ہیں چلو مدرسے بھیج دیتے ہیں, 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جائے. ان موٹیوز کے ساتھ, ان ہمارے جو
ہوپس کے ساتھ، اور یہ ہمارے جو ہے نا ان کے ساتھ توقعات ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو جس کو عالم کسی بیچارے ایک آدھ کو بناتے ہیں تو ایسے بناتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، اس کے غم میں تو ہم گھلے جا رہے ہیں، اور جنت کی کوشش اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں اللہ کریم، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. حالانکہ یہ الٹا ہے معاملہ. اور حالانکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات. درجات کن کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو علم دیے گئے ہیں، علماء کے لیے ہیں. علماء کی تو بہت فضیلت ہے. تو لیکن بالعموم یہ اور یہ کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر خاندان میں کم سے کم ایک عالم دین ہونا چاہیے جو ان کو گائیڈ کرے ہر معاملے میں. ایک اچھا لائق عالم دین. عالم دین کو لائق ہی ہونا چاہیے. نالائق عالم دین ہوگا تو پھر وہ دلو و دلو ہوگا، کہ وہ تو ان کو خود بھی گمراہ ہوگا، ان کو بھی گمراہ کرے گا. ہر خاندان میں ایک عالم دین ہونا چاہیے جو ان کی رہنمائی کرے. اور اگر ہوگا بھی تو اس بیچارے کی تو کوئی بات نہیں سنے گا نا. اب تو یہ حالت ہے، دین کی قدر ہی نہیں ہے دل میں، جنت کی اور دین کی قدر نہیں ہے، دنیا کی قدر ہے. اس میں پتہ نہیں کتنا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو علماء دین بنائے اور اچھے بنائے، اور رزق حلال وسیع عطا کرے، اور دین سے نہ عطا کرے. دنیا کے اور ذرائع، ہزار ذرائع. میں ایسے جانتا ہوں علماء کو جو اپنے دین سے پیسے نہیں کماتے، اللہ نے ان کو وسیع رزق دیا. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنائے، آمین. اس کے نتائج بڑے دردناک ہیں، یاد رکھیں. جب لوگ کیا کرتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، اور علماء بعض اوقات جو جھوٹے علماء یا 2 نمبر علماء غلط سلط فتوے دیتے ہیں، اس سے خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ دور نبوی سے ایک مثال ملتی ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک سریے میں کچھ صحابہ گئے، تو ایک صحابی کے سر پہ زخم آ گیا. اب زخم آ گیا اور رات کو جب سوئے تو ان کو احتلام ہو گیا. اب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا بھی کہ بھی مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں، آپ لوگ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ تو وہ بیچارے بھی ذرا سادے ہی لوگ تھے، ان میں کوئی غالباً کبار صحابہ میں سے نہیں تھا. تو سب نے کہا کوئی رخصت نہیں ہے تو یہ غسل کرنے کا حکم ہے، غسل کرو. ان بیچاروں نے غسل کیا. غالباً زخم گہرا تھا یا کوئی کنیکشن تھا، وہ دماغ میں چلا گیا پانی، یا زخم بگڑ گیا، ان کی وفات ہو گئی. غسل کیا اور ان کی وفات ہو گئی. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر واپسی پر رپورٹ کیا گیا کہ ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اس کو مار دیا، اللہ ان کو مارے. تو بڑا غلط کام کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے اسے مار ڈالا، انہیں اللہ کی مار. پوچھا کیوں نہیں؟ اگر معلوم نہیں تھا تو لا علمی کی شفا سوال کرنا ہے، سوال کرتے پوچھتے، پوچھا کیوں نہیں؟ اور بھئی اس کہتے بھی ہمیں نہیں پتا، اس کا بیسٹ جواب تھا نہیں پتا، جو جواب امام مالک نے پہلے بعد میں آگے دیا ہے. تو آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تھا اس کو اگر تیمم کر کے ہاتھ پھیر لیتے پٹی کے اوپر سے، بس کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تیمم کر لیتے اور بس اوپر سے ہاتھ پھیر لیتے، نہانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. نہانے کی جگہ بھی تیمم کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہاتھ گیلا کر کے ہلکا سا جیسے اور مسح کر لیتے. بہت سے باقی جسم کا وضو کر لیتے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان بیچارے صحابہ نے سوچا کہ پانی تو اویلیبل ہے، تو یہ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ زخم کے ساتھ یہ ایکسیپشن ہے. تو ان بیچاروں کی وفات ہو گئی. تو یہ اہم بات ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس علم کا ذکر ہو رہا ہے یہ علم دین کا ذکر ہے. جو دنیا کا علم ہوگا وہ تو بڑھے گا، آگے آئیں گے حدیث جب ہم پڑھیں گے کہ دنیا کا علم تو بہت بڑھے گا، ٹھیک ہے. ابھی جہالت کا یہ عالم ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے 3rd ایئر کے ایک اسٹوڈنٹ نے آ کے پوچھا کہ حضرت یہ نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے یا وہ اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے؟ 3rd ایئر اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا. آپ عام پڑھ لے کے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں یہ اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو 99% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا صمد کیا ہوتا ہے، حالانکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اسے مجھے یہ غاسق نزا وقب جو پڑھتے ہو یہ کیا ہوتا ہے. قرآن کی کوئی چیز پوچھ لیں، ہمیں نہ اسکول میں کوئی پڑھاتا ہے اور نہ خود سے کوئی پڑھتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا. یہ بالکل یعنی بہت ہی بنیادی چھوٹی چیزیں ہیں. بہرحال تو یہ بڑی پرابلمز ہیں. یہ وہ چیزیں نہیں جو ایک زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھی، لوگوں کو یہ سب چیزیں پتہ ہوتی تھیں. دین کا بیسک موٹا موٹا ایک کام کر رہا ہے، ایک شخص تاجر ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ تجارت کے بارے میں اللہ اور رسول کے کیا احکامات ہیں. ایک شخص ڈاکٹر ہے، اس کو کچھ اپنی میڈیکل کی فکر نہیں پتہ. وہ کیسے اس کو مریض آ کے پوچھے میں روزہ رکھوں نہ رکھوں،
کس حالت میں وہ کہہ سکتا ہے کہ رکھو اور کس میں وہ کہہ سکتا ہے مت رکھو، اسے کچھ پتہ نہیں ہے. کیا کام وہ کرے کیا کام نہ کرے اسے کچھ خبر نہیں ہے. کہ کیسے لوگوں کو مشورے دے رہا ہے. مشورے بھی دیتے ہیں جو چاہتے، کب برتھ کنٹرول حلال ہے، کب برتھ کنٹرول نہیں حلال، کب کیا ٹیکا لگوانا ہے، کب ٹیکا نہیں لگوانا، کچھ خبر نہیں ہے. پڑھتا کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں. اپنے پروفیشن تک کو نہیں پڑھتے. اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، شادی کی ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں شادی کی فقہ کیا ہے، بچوں کو پالنے کی فقہ کیا ہے، کسی چیز کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ. کبھی توجہ ہی نہیں دیتے، کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے. یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اس کی بھی کوئی فقہ ہوگی، ہے نا. اکثر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. حالانکہ ان میں سے ایک ایک چیز کو واضح طور پہ اللہ اور اس کے رسول نے سمجھایا ہے. ایک اور حدیث ہے، امام حاکم کی حدیث ہے، اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا جس میں قاریوں کی کثرت اور فقہا کی قلت ہوگی. قراء کثیر ہوں گے، قاری بہت ہوں گے، قاری شیخ فلاں، قاری فلاں، تلاوت بڑی خوبصورت کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن فقہا ہوں گے، دین کو سمجھنے والے ہوں گے نہیں. اب تو ایسے ماشاءاللہ قاری ہیں، ان کے اپنے اپنے چینلز ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. میں ان کو نعوذ باللہ برا نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے بتا رہا ہوں کہ قاری ہونا ایک بڑا فن ہے، بڑی عزت ہے. قاری ہونا اصل میں گلیمرس ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان اے وے ایک بڑی گلیمرس چیز ہے نا، آپ کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اور بڑا جناب ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ فرمایا تمہاری باہمی خوریزی. پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جب بعض لوگ قرآن کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی وہ اس لیے کر رہے ہیں تلاوت کہ ان کو واہ واہ ہو، ان کی کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں تلاوت و قرآن کے جناب، اور خوب اس میں لوگ انعامات و اکرامات ہو رہے ہیں، اور جناب بڑے ان کی درجہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور ریٹنگز اور بڑے پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. وہی ان کا ایم ہوگا، عمل تو کی کوئی خواہش نہیں ہوگی. اب یہ اگلی جو ہے اگلا جملہ غور سے سنیے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک زمانہ آئے گا جب ایک منافق یا کافر یا مشرک بھی مومن سے بحث و جدال کرے گا اور مومن کی باتوں کا ترکی بترکی جواب دے گا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میرے ذہن میں فوری طور پہ، جو ہم نیٹ پہ بلاگز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی ایک ایمان والا کوئی ہوتا ہے بیچارہ، کوئی ایک بات کہہ دے اس کو 100 آدمی کھانے کو دوڑتے ہیں. وہ کئی مسلمانوں کے نام والے ہوتے ہیں، کئی نہیں بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کہتا ہے وہ نہیں یار یہ کہ تم نے ماری، یہ کوئی فضول بات ہے، تم بڑے بنیاد پرست ہو، تم بڑے انتہا پسند ہو. ٹھیک ایسے تھوڑی ہوتا ہے. 10,000 باتیں چھانٹی جاتی ہے آگے سے. جو بلاگز میں کسی صحیح ایمان والے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے بالکل یہی ہوتا ہے کہ مشرک اور کافر اور عام منافقین جو ہیں جن کو دین کی ذرہ برابر سمجھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ ایک بلاگ پہ ایک صاحب نے کہا جی کہ فلاں مسیح شہید ہو گئے، مسلمانوں کا بلاگ ہے، اور کہا گیا فلاں مسیح، نام ان کا لیا، اور فلاں مسیح نام بھی مجھے یاد ہے، نام نہیں لیتا، شہید ہو گئے. اس پہ 112 کمنٹس تھے جب یہ میں نے پڑھا تھا. 112 میں سے 111 نے کہا کہ ہاں بالکل وہ شہید ہے، اور اگر کسی نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ غیر مسلم شہید نہیں ہوتا تو اس کی ایسی کی تیسی، اور وہ انتہا پسند ہے اور بنیاد پرست ہے. اور ایک نے بڑے جسے کہتے ہیں نا منمناتے، بڑے ہی عاجزی سے عرض کرتے ہوئے کہا کہ کہیں شرط نہیں تھی کہ شہید ہونے کے لیے مسلمان ہونا چاہیے. اس غریب کی اس نے کوئی زور سے مومنانہ جذبے سے نہیں کہا تھا، بیچارے نے بڑے عاجز سے کہا تھا. انہوں نے اس کی وہ کلاس لی کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں، تم بیوقوف. اور یہ میں بتاتا نہیں ہوں کہ یہ بلاگ کس کا تھا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں نے خود پڑھا. 112 کمنٹس پڑھے میں نے اس پر، اور سب کے سب کا یہ کہنا تھا اس ایک بیچارے عاجز آدمی کے کہ یہ بالکل ہے شہید اور یہی ہوتا ہے، اور ہماری نیشنلسٹک وہ ہے اپروچ ہے، اور ہم مولوی نہیں ہیں، اور ہمیں وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ فیتھ، دے ور آل مسلمس. اور خود کہہ رہے ہیں فیتھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سارے مسلمان تھے، نام ساروں کے مسلمانوں والے تھے، پھر سوائے اس کے جو شہید ہوا تھا، المسیح جو تھا. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ اللہ کے رسول نے جسے کہتے ہیں نا وہ اس کی ایگزیکٹ تصویر کشی فرمائی. یہ ڈسکرپشن ہے اس کی. قرآن و حدیث سے ٹوٹلی بے بہرا لوگ اسلام کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. میں نے ایک بلاگ میں اس گروپ کا ممبر ہوں، میں نے کہہ دیا کہ بھائی ذرا دین کو جہاں سے لینا چاہیے سورس دیکھ بھال کے لینی چاہیے، فتنوں کا دور ہے.
ایک صاحب کا ذکر جو فتنہ جو علماء کا ذکر ہو رہا تھا انہی کا ذکر، ان میں سے ایک کا ذکر تھا. ایک صاحب نے کہا اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ بالکل ماڈریٹ ہے، اور اس پہ میں کوئی بات نہیں سنوں گا اس کے خلاف. زبردست جناب، انہوں نے حملہ کر دیا، کوئی بات نہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ قاری ہونا تو گلیمرس ہے، اور اگر علماء حق ہونا ہے تو پھر قید و بند کے لیے اور شہادت کے لیے اور تیار ہو جائیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ گلیمر کا انجام نہ جانے کیا ہوگا، لیکن اگر علماء حق ہوں گے تو انشاءاللہ جنت بھی ہوگی اور درجات بھی ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان میں سے شامل کرے جو علماء بھی ہوں اور علماء حق ہوں اور جنت والے بنائے اللہ پاک ہمیں، اور ضرور اس میں شہادت عطا فرمائے، آمین. اچھا، اسی علم کے قبض ہونے پہ مزید آگے ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور البانی نے اسے اور بھی حاکم میں بھی ہے، انہوں نے اس کو حسن کہا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل آخری زمانے میں ایک وقت اس سے بھی زیادہ آئے گا، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا مزید آگے آئے گا، اور یہ ہوگا کہ اسلام اس طرح دھل جائے گا یا اڑ جائے گا جس طرح رنگے ہوئے کپڑے کا رنگ اڑ جاتا ہے. آپ کو ایک زمانے میں بہت یہ ہوتا تھا کہ کپڑے رنگے جاتے تھے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح ڈائز جو ہوتی ہیں، جو کلرز ہوتے ہیں اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، اور اگر آپ کپڑے کو رنگیں اور 2-4 دفعہ اس کو دھوئیں گے تو اس کا رنگ اڑ جائے گا اس میں سے، یا اس کے نقش و نگار مٹ جائیں گے. تو اس طرح پرماننٹ ڈائز اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو فرمایا حذیفہ نے حدیث نقل کی کہ اسلام اس طرح دھل یا اڑ جائے گا جس طرح رنگے ہوئے کپڑے کا رنگ اڑ جاتا ہے، یا جس طرح دھونے سے رنگ اتر جاتا ہے. اور لوگ نہ روزے کو جانیں گے، نہ نماز کو، نہ قربانی، نہ صدقہ، حتیٰ کہ قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا کہ زمین میں ایک آیت بھی قرآن کی باقی نہیں رہے گی. یہ بالکل آخری، یہ حضرت عیسیٰ اور یاجوج ماجوج اور سب کے بعد اس کی بالکل اینڈ دور کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں، کچھ بوڑھے مرد اور بڑھیا عورتیں ہوں گے ابھی کچھ ایسے لوگ، وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایک کلمہ سنا تھا، لا الہ الا اللہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو حضرت حذیفہ کے شاگرد تھے تابعی صلح بن ظفر، انہوں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ کہنا ان کو کیا فائدہ دے گا، جبکہ نہ وہ نماز کو جانتے ہوں گے، نہ روزے کو، نہ زکوٰۃ کو. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت حذیفہ خاموش رہے. تو انہوں نے پھر دوسری دفعہ کہا کہ حضرت اس لا الہ کا کیا فائدہ ہے جب اس کے پیچھے ساتھ کوئی عمل ہی نہیں ہے. اور تیسری دفعہ پھر کہا. اور آپ دیکھیں تابعی کا جو کانسیپٹ ہے، صحابہ کا شاگرد ہے بھائی، کوئی عام بندہ تو نہیں، اور عالم دین ہے، تو وہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خالی خلی کلمہ پڑھنا از ناٹ گڈ انف، آپ کے اس کا عمل ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اس کے پیچھے اصل چیز تو عمل ہے. جھوٹا دعویٰ ایمان تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کانسیپٹ ان کا بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب تیسری دفعہ کہا تو سیدنا حذیفہ نے جواب دیا، اے صلح، وہ انہیں آگ سے نجات دے گا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا، یہ حدیث بڑی اہم ہے اس کی، اور یہ حدیث کی جو ہے سند ٹھیک ہے اور حسن اور صحیح حسن درجے کی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے نہ جاننے کا عذر قبول فرمائے گا. ان کے پاس عذر ہوگا، نہ قرآن بچا تھا اے اللہ، نہ تیرے نبی کی سنت بچی تھی، نہ کہیں نماز روزے کا کوئی چیز تھی ہی نہیں، ہمیں صرف لا الہ جتنا پہنچا ہم نے مان لیا. سو دس از اے ویلڈ ریزن. سو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو استثناء حاصل ہوگا، ہمیں یہ استثناء حاصل نہیں ہے. بھائی بھائی یاد رکھیں، ہمیں تو ہر چیز پہنچی ہوئی ہے نا، ہمارے پاس قرآن ہے، سنت بھی پوری موجود ہے. وہ ایک وقت ہوگا کہ جتنا ان کو پہنچا ہوگا اتنا انہوں نے مان لیا. تو یہ ایکسیپشن ہے جو ایسے لوگوں کو حاصل ہے. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے گا زمانہ، یہاں پہ ختم نہیں ہوگی بات. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے احمد اور ترمذی شریف میں کہ قیامت کے بالکل نزدیک وہ وقت آئے گا کہ زمین پر اللہ اللہ بھی نہ کہا جائے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی نہ کہا جائے گا. اب یہ بھی ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ بوڑھے بڑھیا بھی مر جائیں گے جتنے جو تھوڑے بہت ہوں گے، اور اب کوئی بھی اللہ کا نام لیوا زمین پر نہیں بچے گا. بس یہ ٹائم ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی. یہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ نہیں ہوگا. اس چیز سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا نام بھی اور اللہ کا نام ہی حقیقتاً کس قدر ویلیوبل چیز ہے. ہم ذکر اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاہیے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. ذکر اللہ بہت بھاری چیز ہے.
ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں کثرت سے, اور اپنی گپوں میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, ہے نا. جو وقت گپوں میں اور ٹی وی میں اور نیٹ پہ ضائع کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم خود سب کرتے ہیں. چاہیے وہ یا قرآن پڑھیں یا کوئی اللہ کا ذکر کریں, کوئی بہت ضروری ہے تو کریں, کوئی دوسرے کام, ہے نا, یا کوئی کام بھی کر رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, اللہ کا ذکر کسی حال میں نہ چھوڑے. یہ بہت بھاری چیز ہے. اللہ کا ذکر وہ چیز ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے ساری, ہے نا. تمام نیک, کیسا اکرام ہے اس میں, اس کائنات میں اللہ کے ذکر کا, کہ تمام نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے, یہ بھی روایت میں آتا ہے, اور قرآن مصاحف میں سے اور سینوں میں سے اٹھا لیا جائے گا. پھر جو بدترین لوگ باقی رہیں گے فی الواقع ان کے اوپر جو قیامت کا پہلا سور ہے, نفخۃ الاولیٰ جیسے کہتے ہیں, وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں, وہ پھونکا جائے گا. تو ذکر اللہ کو ہلکا نہ جانے حضرت, اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی چیز ہے, اس سے بڑے فائدے ہیں. یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے ظاہر ہے, اور اس موضوع میں پڑھ گئے تو پھر تو پتہ نہیں کب تک چلے گا. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, دنیا اور آخرت کے فائدے, اس سے تمام دنیا اور آخرت کے فائدے اللہ کے ذکر ہیں. ہلکی سی میں عبادت کرتا ہوں. کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاد کرنے والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. پوچھا جو حج کرنے والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. کسی نے پوچھا روزے داروں میں افضل کون ہے؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرے. اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے بنائے. نمبر 14, پولیس کی کثرت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں پولیس والے ہوں گے, اور حدیث میں لفظ استعمال بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے, شرطہ کثرت سے ہوں گے. شرطہ پولیس عربی کا لفظ ہے. اور وہ صبح اللہ کے غضب میں کریں گے اور شام کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹیں گے. رواہ الطبرانی وصححہ البانی. البانی نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. کیوں آخر ایسا ہو؟ عجیب بات ہے. تو پولیس والوں پہ کیوں میں عرض کرتا ہوں, وہ بنو امیہ کے دور سے لے کر آج تک الا ماشاء اللہ, لیکن بنو امیہ کے دور سے لے کر آج تک جو پولیس کا بنیادی کام بن گیا نا, وہ کرائم کی پریونشن نہیں رہا, بلکہ وہ حکمرانوں کے مفادات کا تحفظ بن گیا. ٹھیک ہے, اب دونوں چیزوں میں فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے, اب ان کا کام یہ ہے کہ چیک کریں کہ بھئی کوئی حکمرانوں کے خلاف تو نہیں کوئی بندہ کوئی بات کہہ رہا. اب جو شخص حق گوئی کرنے والا ہوگا وہ تو مارا گیا, پہلی بات. اچھا, بنو امیہ بنو عباس میں تو یہیں تک بات تھی. پھر یہ ہوا حتیٰ کہ ہوتے ہوتے اب یہاں تک بات پہنچی ہے کہ امت مسلمہ میں ایسے ملک ہیں, ٹھیک ہے, کہ جہاں پر اگر آپ مسجد جائیں گے اور آپ کے بال سیاہ ہیں تو آپ کی پروفائلنگ ہوگی, آپ کی فائل انٹیلیجنس اداروں میں ڈوسیئر مینٹین ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے 60 سال کی عمر سے پہلے مسجد جاتا ہے. ایک نہیں ہے, کئی ممالک ایسے. ٹھیک ہے, اور ایسے ممالک ہیں, میں نام لے کے بتا سکتا ہوں, مصر ہے, الجزائر ہے, تیونس ہے, بے شمار ملک ہے, لیبیا تھا, اور کئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چلتا, سیریا تھا, یمن ہے, اردن ہے, سب جگہ یہ حالات تھے کہ اگر ایک جوان آدمی دیندار ہے تو وہ بستہ الف نہیں تو بستہ بے کا بدماش, اس کا ریکارڈ ہوگا تھانے میں. ٹھیک ہے, تیونس میں یہ حال تھا, ابھی بھی اب مجھے نہیں پتا, لیکن تیونس میں ہمارے ایک پروفیسر آف ریمیٹالوجی گئے لیکچرز دینے, انہوں نے آ کے یہ بات مجھے بتائی, اور وہ بندہ امریکن جرنل آف ریمیٹالوجی کے ایڈیٹر تھا, کوئی مطلب ہلکا بندہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ تیونس میں یہ حال ہے کہ پولیس والے یا جو ہوتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز والے, وہ کسی گھر کے دروازے پہ نوک کرتے ہیں, دروازہ کھلا اور انہوں نے دیکھا کہ کسی عورت کے سر پہ کپڑا ہے, گھر کے اندر, گھر کے باہر نہیں. یہ پہلے کی بات ہے, یہ بن علی جو تھا اور زمان, تو وہ 20-25 سال سے تو وہی تھا بدماش, اس سے جی. تو وہ کہتے ہیں جی اگر اس کسی عورت کے سر پہ کپڑا ہے گھر کے اندر, وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے, اپنے ٹرک میں ڈال کے لے جائیں گے, اور پھر وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گی. یہ مسلمان ملک ہے. تو یہ اگر ایسے ہوں گے تو اللہ کے ہاں بھی ان کی پروفائلنگ ہوگی نا پھر, اور اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کہیں بچ کے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے نا, مجھے آپ چھوڑ دیجئے, بیچارے شمالی افریقہ کو چھوڑ دیں. میں آپ کو بالکل ایک ذاتی قصہ سناتا ہوں. سن 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو ایک فوجی مسجد تھی راولپنڈی میں جہاں میں نماز پڑھتا تھا. ٹھیک ہے, وہاں جو امام صاحب تھے وہ بیچارے امام صاحب تھے, انہوں نے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کر دی.
اور اس قنوت نازلہ میں امریکہ کے خلاف وہ دعا کرایا کرتے تھے. چند دن کے بعد آرڈر آ گیا, انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یہ بند کرو. انہوں نے خود بتایا مجھے کہ مجھے آرڈر آیا کہ میں نہیں کراؤں گا, دعا بھی نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اور لوگوں پہ جو ظلم و تشدد کیا جاتا ہے, جو مصر میں آج چل رہا ہے اور پوری دنیا میں چل رہا ہے مسلمانوں پر, تو اللہ والوں پر تو یہ پرانے قصے ہیں, یہ آج پہلے بھی چل رہا تھا, آج ابھی بھی چل رہا ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے میں گائیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, علوم دین کو جو ہم نے بات کی, علم دین اٹھا لیا جائے گا. گائیڈ لائن یہ ہے کہ علم دین سیکھو, ورنہ ذمہ داری سے بچو گے نہیں. اس میں گائیڈ لائن یہ ہے, ایک اور حدیث ہے ابن حبان میں اور ابو یعلا میں, کہ ان میں سے نہ ہونا اور ان کے مددگار نہ بننا. مت اب بنے, مت بھیجنا اپنے بچوں کو پولیس میں, خود بھی نہ نوکری کریں, خود تو نہ کریں بروں کی نوکری. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے نہ ہونا. اور ہمارے چاروں ائمہ کرام, ابو حنیفہ رحمہ اللہ, مالک رحمہ اللہ, اور شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ, چاروں سزا یافتہ بندے ہیں. ٹھیک ہے, سب نے سزائیں پائی ہیں. اور امام شافعی کو تو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا, ان کے خلاف جو ہے ان کو مارنے کی یا ان کو جیل میں ڈالنے کی سازش ہو رہی تھی. باقی تینوں نے تو بہت مارے بھی کھائی ہیں. اور امام ابو حنیفہ کا تو انتقالی جیل میں ہوا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انتقالی جیل میں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ہر دور میں علماء حق کا یہ مقدر ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اس کا بدلہ جنت ہے, اور بدلہ بہت کافی ہے. اس کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ جنت ہے. اصل چیز وہ ہے. امام ابو حنیفہ کو اس نے جیل میں ڈال کے بادشاہ نے 10 لالچ دیے, تجھے میں چیف جسٹس بنا لیتا ہوں اپنا, کہاں جیل میں پڑا سڑ رہا ہے, تو میری یہ بات مان لے, یہ 2-3 باتیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہ مان, بس میرے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دے, میں تجھے چیف جسٹس بنا لوں گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مجھے کہے کہ یہ میں یہاں سے لے کے وہاں تک کے دروازے گندوں, میں یہ بھی نہیں کروں گا اس کے لیے. چیف جسٹس بننا تو اس کے یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگوں کے قتل کے فیصلے کرے اور میں اس پہ اپنی مہر لگاؤں. بالکل ان کے الفاظ تھے. انہوں نے مرنا گوارا کر لیا جیل کے اندر ہی, یہ کہا میں اس کے لیے دروازے بھی نہیں کروں گا ایسی تیسی. تو اب کہاں امام ابو حنیفہ کو مرے ہوئے اگر کوئی 1300 سال ہوئے, تو اس کو مرے ہوئے 5 سال کم ہوئے ہوں گے, بس اس سے اتنا ہی فرق ہے نا. پھر کہاں گئے دونوں؟ اصلی سوال یہ ہے. بہرحال تو ہم یہ اہم بات ہے, ان کے مددگار نہ بننا اور ان میں سے نہ ہونا. نمبر 15, زنا کثرت سے ہوگا. وَيُظْهِرُ الزِّنَا, صحیح بخاری کی حدیث. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر زنا کی کثرت ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے امراض بھیج دے گا جو پہلے کسی نے سنے بھی نہ ہوں گے. سبحان اللہ, ہے نا. یہ تو ہم جانتے ہیں. 1981 ایک آرٹیکل چھپا کہ جی یہ ایک نیا مرض دیکھنے میں آ رہا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایڈز پہ تحقیق کرنے والا بالکل شروع میں سے نکلس ٹیلی بھی ہے, جس کی مشہور کتاب ہے کلینکل ایگزامینیشن کی. تو مجھے کیونکہ میں اس کو بڑا شوق سے پڑھتا رہا ہوں, تو مجھے بتایا کہ جن لوگوں نے شروع میں تحقیق کی تو وہ بھی تھا ایڈز پر اور بھی چیزوں میں. تو بہرحال یہ ایک اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ 1981 میں یہ جو آیا, ایسا مرض آیا جس نے لوگوں کو عاجز کر دیا. پہلے ہزاروں سال سے تو یہ مرض تھا ہی نہیں. لیکن آج جو زنا ہے وہ ٹی وی, فلمیں, اشتہارات کھلے عام, ان پہ اتنی ترغیب ہے, ہر طرح ترغیب ہے. جب تک عورت نہ ہو اشتہار نہیں بنتا, اور عورت بھی ذرا کم سے کم اس کو جناب جسے کہتے ہیں نا انتہائی غربت کے لباس میں نہ ہو تو اس کے بغیر فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز ایسی ہے کہ سیٹلائٹ سے پوری دنیا میں پھیلا دی انہوں نے. جو ہالی ووڈ کی بے حیائی کی تہذیب ہے وہ ڈش اینٹینا کے ذریعے حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں آ گئی. اور مکہ مدینہ کے بھی بعد دور دراز صحرا میں وہ بدو کا جو خیمہ لگا ہوگا, ساتھ ایک ڈش پڑی ہوگی جناب, وہ آ رہی ہے, اس آسمان سے لہریں آ رہی ہیں اور اس کو وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو بے آباد زمینوں تک بھی پہنچ جائے گا. وہ اس کی ویوز جو ہیں وہ اوپر سے آ رہی ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مراد ڈش ہے. ٹھیک ہے, علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر, انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ڈش کی لہریں آ رہی ہیں اور بدوؤں کے خیموں تک جا رہی ہیں, اور دیہاتوں میں, ہمارے پاکستان میں دیہاتوں میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, کھانے کو ہونا ہو ڈش ضرور گھر میں ہوگی, ٹی وی ضرور ہوگا, اور کچھ ہونا ہو, ہے نا, تعلیم ہونا ہو. مسجد کو پیسے نہیں دے سکتے, لیکن ڈش کے لیے تو پیسے, وہ تو بعد کی بات ہے جی. پہلی بات تو ڈش ہے, ٹی وی ہے.
ایک معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم دیندار جو خود کو سمجھتے ہیں۔ شادی مشکل ترین ہے اور زنا آسان ترین ہے۔ اگر ایک شخص لڑکا چاہے بھی وہ شادی کرے تو شدید مالی بوجھ اور ذمہ داری اس کے سر پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک زبردست قسم کا سٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے ٹی وی بھی خریدنا ہے، ڈش بھی خریدنی ہے، وی سی آر خریدنا ہے، اے سی خریدنا ہے، صوفے اور قالین خریدنے ہیں، میز اور کرسیاں ہونی چاہیے گھر میں، اور سارے جناب ساز و سامان۔ جب تک وہ لینے کے اور ہر مہینے مینٹین کرنے کے قابل نہیں ہوگا تو تب تک وہ کیسے شادی کر سکتا ہے نا؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی میں اس کو ایک جملے میں کہتا ہوں، جب تک ہمارا لائف سٹائل، طرز حیات کامل خلاف سنت نہ ہو جائے تب تک تو وہ ہمارے معاشرے میں وہ شخص بیچارہ نکو ہے، نکما ہے، وہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کیا، ایک آدمی نے کہا حضرت ایک خاتون کے بارے میں، ایک خاتون نے آئی اور وہ شادی کے قابل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم میں سے کوئی اس سے شادی کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کر لوں گا۔ تو اب ہمیں مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ کچھ صورتیں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں؟ صحیح حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں یہ تو یاد ہے۔ اور فرمایا یہ تم اس کو سکھا دینا، یہی مہر ہے۔ اس مہر پہ اس شخص کے بعد پھٹی کوڑی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شادی کر دی اس شخص کی۔ اب کرائٹیریا شادی کے بارے میں زیادہ کس کو سمجھ ہے؟ ہمیں نعوذ باللہ یا ان کو جنہوں نے کی ہے نا؟ اس میں کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ، صرف غور کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ جی بڑے سے بڑا، اب لڑکی جتنی خوبصورت ہے، جتنے اچھے گھرانے سے، اس کا پہلے تو جی 1.5 لاکھ ریال تو اس کا مہر ہوگا، 50,000 لاکھ 2 لاکھ وہ ڈیپینڈس، ٹھیک ہے، اتنا اس کا مہر ہوگا جو اس کا باپ لے گا، جو کہ بالکل حرام اور غلط چیز ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باپ کو ایک پیسہ لینے کا وہ بیچنا تو نہیں ہے نا بھائی، وہ مہر لڑکی کا ہے، اور اتنا ہونا چاہیے کہ لڑکا دے سکے۔ اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے آپ 2 لاکھ مقرر کر دیں، وہ قرض لیتا پھرے گا بیچارہ، یا دے گا ہی نہیں کبھی۔ پھر اس نے جیولری کے سیٹ لڑکے نے بھی لگانے، لڑکی نے بھی، دونوں، اب تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، اس نے جہیز بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری ہے کہ لڑکا ڈاکٹر یا انجینئر ہو۔ اخبار میں اشتہار ہم نے خود پڑھے اس طرح کے، 28 سالہ خوبصورت لڑکی ہندوستان سے یا پاکستان سے تعلق ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، بڑی خوبصورت ہے، گوری چٹی ہے، اور اس کا رشتہ چاہیے ڈاکٹر یا انجینئر۔ حضرات رجوع کریں جو مالی طور پر مستحکم ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کس نبی کی امت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے بالکل 100% یہ اشتہارات نہیں پڑھے آپ نے، ہر ایک نے پڑھے۔ مالی طور پر مستحکم ہو، ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، اس غیر ڈاکٹر انجینئر وہ رجوع کی زحمت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اشتہارات اخباروں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے، البانی نے اسے حسن کہا ہے، جب تمہارے پاس کوئی رشتے کا پیغام لائے کوئی ایسا شخص جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو وہاں رشتہ کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ مگر دین تو اب لاس ترجیح ہے۔ میں جانتا ہوں بعض لڑکیوں کے نکاح قادیانیوں سے کر دیے گئے، پوچھا ہی نہیں بھئی یہ لڑکا تمہارا مسلک کیا؟ قادیانی لڑکا تھا، بیٹی دے دی، شادی کر دی۔ یہ بھی ہوا ہے، بالکل سچا واقعہ سنا رہا ہوں کہ لڑکی کو رخصت کر دیا، نکاح شادی کی تقریب ہوئی ہوٹل میں، نکاح ہی نہیں ہوا، شادی کی تقریب ہوئی، کھانا کھلا دیا، مہمان آئے گئے، لڑکی کو بھی لے گئے۔ جب چلے گئے تو ابا جی کو یاد آیا لڑکی کے کہ نکاح تو پڑھا ہے نہیں، بغیر نکاح کے دلہا لڑکی کو لے گیا اٹھا کے، مطلب اٹھا کے کیا، ابا جی کے سامنے لے کے گیا۔ امیجن کریں، یہ بالکل سچا بات ہے۔ دے ڈونٹ کیئر ریئلی، مطلب اس کی پرواہی نہیں ہے، دین کی پرواہی نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ جو جتنے اونچے ہیں اتنی کم پرواہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ خراب، اولادیں برباد، طلاقوں کی بے بہا کثرت، میاں بیوی جانتے ہی نہیں ہے کہ حقوق، شوہر بیوی کے حقوق نہیں جانتا، بیوی شوہر کے حقوق نہیں جانتی، ہر ایک اپنے اپنے حقوق جانتا ہے جو کہ غلط ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دین میں کیا ہے، حقوق کیا ہے اور فرائض کیا ہیں، ہے نا۔ تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں تو کیوں نہ ہو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حتیٰ کہ بالکل آخر میں، اب جب پروگریس ہو رہی ہے نا، ترقی اور زیادہ ہو رہی ہے، تو جیسے علم کے معاملے میں یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آخر میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے جن پر زنا کے خلاف کوئی قاعدہ قانون ہوگا ہی نہیں، کھلم کھلا راستوں پر زنا کریں گے، گدھوں کی طرح راستوں پر،
اور ان میں سے بہتر وہ ہوگا جو ان کو کہے گا بھائی ایسا کرو کہ اس دیوار یا اوٹ کے پیچھے ہی چلے جاؤ، سب کے سامنے تو نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل یہ بالکل قیامت جب بالکل اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس سے پھر پورے معاشرے میں اور پوری امت میں فساد اسی سے ہوتا ہے، بے حیائی اور عیش و عشرت، یہ شور شارٹ ٹکٹ ہے ٹو ڈسٹرکشن، یہ تباہی کے۔ جب کوئی قوم دنیا میں اوپر جاتی ہے تو وہ قوم ہوتی ہے جو سخت کوش اور محنت کی عادی ہوتی ہے۔ جب وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہے اور بے حیائی اس میں عام ہو جاتی ہے، پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور خصوصاً امت مسلمہ کا تو یہ بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں اسپین میں مسلمان 800 سال رہے، لیکن ان کا نام و نشان تک آج کوئی مسلمان وہاں نہیں ملتا آپ کو، حالانکہ آپ وہاں جا کے ان کے قصور دیکھیں، جو ان کے محلات دیکھیں، قصر الحمرا دیکھیں، اور طرح طرح کے قرطبہ میں اور ہر جگہ پہ ان کے بڑے بڑے محلات ہیں جن کو انہوں نے گرجوں میں تبدیل کر لیا ہے، ان کی مسجدیں ایسی زبردست، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عظیم و شان محلات نہیں بنائے، نہ صحابہ نے بنائے، ان کی بنائی ہوئی تو کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اسی سے ان معاملوں سے بربادی پھیلتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ابھی ہماری کچھ باقی ہیں۔ انتشار الربا، سود پھیل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بین یدی الساعہ یظہر الربا والزنا والخمر، کہ قیامت سے پہلے یہ وقت آئے گا کہ سود اور زنا اور شراب عام ہو جائیں گے۔ حالانکہ سود وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ بقرہ آیت 278 کہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اللہ نے فرمایا آیت 276 میں، 2 آیتیں پہلے، کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اس میں برکت نہیں چھوڑتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کھانے والوں کو، اور قیامت، اور قرآن میں آیت بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ پاگل مجنون کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ جو سود لوگ کھاتے ہوں گے ان کو مجنون کی شکل میں، پاگل کی، جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم زنا سے 36 گنا سخت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک 36 گنا سخت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر اور دینے والے پر اور لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر۔ اور متفق علیہ حدیث ہے کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو، اس میں چوتھے نمبر پر سود کا ذکر ہے، نمبر 4 اس میں ربا ہے۔ تو جب اتنی زیادہ وعید ہے، اتنی سختی سے تاکید ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس امت میں تو لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوتا ہے یار سود کیا چیز ہوتی ہے، اچھا یہ بھی کوئی کھاتا ہے، ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا کہ سود تو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہ ہوتا۔ مگر اب حالات یہ ہے کہ تمام معیشت ربا کے ساتھ ہے، تمام بینک، تمام کاروباری ادارے، تمام حکومتی معاملات، پوری قوم اور پوری قوم سودی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ کفار سے ہم نے قرض لے کر پوری قوم کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کئی ہزار ڈالر کا مقروض ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو حدیث میں آتا ہے، اس پہ بھی حدیث ہے اور ابو داؤد اور نسائی میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص نہ بچے گا جو سود نہ کھائے، پھر بھی جو نہیں کھائے گا اسے بھی اس کا غبار ضرور پہنچے گا، یعنی اس کی ناک میں اس کا غبار ضرور جائے گا۔ جیسے آپ ایک رستے میں 10-20 لوگ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا گاڑیاں چل رہی ہیں، پہلے زمانے میں کچے رستے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تارکول کی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ مٹی اڑتی تھی، تو جو بیچارہ نہیں بھی کوئی گھوڑے پہ سوار، اس کو بھی ناک میں مٹی تو جائے گی نا اس کے غریب کے۔ اور طبرانی کی حدیث ہے کہ اگر کسی جگہ عام ہو جائیں زنا اور ربا تو یقیناً حلال کر لیا خود پر انہوں نے اللہ کا عذاب۔ تو اگر اللہ کا عذاب ہماری اقوام پر آئے، مسلمانوں پر، تو خود ہی بلایا۔ اچھا، سود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 اقسام ہوتی تھیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ ربا الفضل ہے، النسیہ ہے، العین، بیع العین، عینیہ ہے غالباً اس کو کہتے ہیں، اور بھی ہیں۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ کئی شکلوں میں اصول وہی ہیں، لیکن کئی کریڈٹ کارڈ سب کے سب سود ہیں، فائنینسنگ کمپنیز تقریباً سب سود ہیں، مارٹگیجز سارے سود ہیں۔ امریکہ میں تو کوئی شخص بغیر مارٹگیج کے نہیں زندہ، جو بھی آپ نے لینا ہے مارٹگیج کر کے لینا ہے، گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، جو بھی کرنا ہے، مشین لینی ہے، جو بھی کرنا ہے۔ اور غبار کی ایک مثال
اور آپ بہت اللہ والے ہیں بندے ہیں، اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور سود سے بچائے. اپنا بینک تنخواہ تو لیتے ہیں نا، کرنٹ اکاؤنٹ تو بینک میں کھلا ہے نا، تو وہ بھی تو آخر سودی اڈا ہے نا بہت بڑا. اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سود کو تباہ کر دیتا ہے، اس میں سے برکت مٹا دیتا ہے. جس دنیا میں سود اتنا عام ہو اس دنیا میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ کہیں برکت ہے؟ کوئی برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور صرف شر ہی ہوگا، ادھر شر ہوگا اور خیر کم سے کم ہو جائے گی. اور حالت یہ ہے کہ دنیا سود کے سمندر میں تیر رہی ہے، اور عام طور پہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. قرضے لے رہے ہیں مزے سے، سودی بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے. حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ وہی زمانہ ہے، 100% وہی زمانہ ہے کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ذریعے سے کمایا یا حرام سے. آج تو لوگ یہ کھلا کہتے ہیں یار کیا حرام کی باتیں کیوں کر رہے ہو یار، ان میں کیا رکھا ہے. اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، چاند پہ چلے گئے لوگ، تم حرام حلال ہی نہیں چھوڑتے. یہ مولوی لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تو چاند پہ جا کے بھی موت آنا نہیں بند ہوئی ہے نا، اللہ کے پاس واپس قبر میں جانا بند نہیں ہوا. ٹھیک ہے، چاند پہ جو گیا تھا سب سے پہلے بندہ وہ مر گیا، میرا خیال ہے ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے اس کی وفات ہوئی. تو یہ باتیں درست نہیں ہے کہ بھئی یہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، تم لوگ کو حرام حلال ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. امریکہ میں بھی کچھ حلال حرام ہے، یہ کچھ آپ نہیں کر سکتے. آپ یہودیوں کو برا کہہ کے دیکھیں امریکہ میں آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، وہ ان کے یہاں حرام ہے. تو اب وہ صحیح ہے غلط ہے الگ بات ہے، مگر اللہ اصل صحیح اللہ کے حرام اور اللہ کے حلال ہیں، وہ بالکل درست ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر حرام مال انسان نے کمایا ہوگا، اس حرام مال سے اول تو صدقہ قبول نہیں ہوگا، چاہے سارے صدقہ کر دو اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا. اور جب حرام مال کمانا شروع کرے گا اس کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی، اولادیں نافرمان ہوں گی، نسلیں خراب ہوں گی. ٹھیک ہے، اسلام صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا نام ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن 5 سوال ہیں، ہے نا. سب سے پہلے بنیادی آدمی کے قدم اس کی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. جب وہ اس کو اٹھایا جائے گا تو اب اپنی جگہ کھڑا ہے اور اب کہیں اس کو ہل نہیں سکتا وہ جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے. ٹھیک ہے نا، یہ سب سے پہلے بنیادی 5 سوال ہیں. یو ہیو ٹو پاس دیم، اف یو ڈونٹ پاس دیم یو آر ڈومڈ. ایسے ہی نا، بہت مشہور سوال ہیں. ان میں سے نمبر 3 یہ سوال ہے. پہلا چلو میں 5 پھر گن لیتے ہیں. مال، اور یہ مسلمان سے ہیں کہ عمر کن کاموں میں گزاری، خصوصاً جوانی کن کاموں میں گزاری. نمبر 3 مال کہاں سے کمایا. یہ نمبر 3 سوال میں تو وہ فیل ہے، اور جو نمبر 3 میں فیل ہوگا باقی میں پاس نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. حرام کمائے گا تو پھر کیسے پاس ہو سکتا ہے، اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی. نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا. اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہی ہے نا 5 سوال. اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک یہ سوالوں کے جواب نہ دے. یہ سوالات مسلمانوں سے ہو رہے ہیں، کفار کا تو مسئلہ ہو رہا ہے، ان بیچاروں کی تو سختی شروع ہو چکی ہوگی. تو اتنے بیسک سوال ہیں. ہر پرچے میں نا بعض مینڈیٹری سوال ہوتے ہیں، بعض بالکل مینڈیٹری ہوتے ہیں، وہ تو عقیدہ تھا. پھر اس کے بعد یہ سوال بھی انتہائی اہم سوال ہیں، پتہ ہونے چاہیے بھائی، اللہ نے بتا دیا ہمیں، تو یہ بھی پاس کرنا ضروری ہے. نہیں پاس کرے گا تو مار پڑے گی، خدا نہ خاصہ نقصان ہوگا. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے، ہمیں رزق حلال وسیع عطا فرمائے، آمین. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. نمبر 17 مسجدوں کو مزین کیا جائے گا. مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی. مساجد حدیث میں آتا ہے لوگ مساجد بنانے میں مسابقت کریں گے، کمپٹیشن کریں گے یعنی. ٹھیک ہے، قیامت ابو داؤد کی روایت ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگیں. بڑے خوبصورت مساجد بنائی جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے اندر زبردست وال پیپرز ہوں گے اور شینڈلیئرز ہوں گے، جو روشنیوں کے فانوس جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو بڑے خوبصورت، اور ان کے اندر بڑی بڑی کیلی گرافی ہوگی. یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے وطن عزیز میں بھی خوب اس کو نقش و نگار سے آراستہ، طرح طرح کے رنگوں سے آراستہ کیا جاتا ہے. جتنا جس کے پاس پیسہ اتنا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح بناتے ہیں اور اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. اور بڑے بڑے تجار اور بڑے بڑے جو ہے بعض اوقات بینک جو ہیں سود میں سراسر ڈوبے ہوئے ہیں اور حرام کما رہے ہیں، 2 نمبر مال کی تجارت کر رہے ہیں، اور مسجدیں بھی بنوا رہے ہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ شاید اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. تو ایسے بھی ہیں خود مسجد میں کبھی بھولے سے آتے بھی نہیں ہیں مگر بنوا دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. تو فائدہ کیا ہوا. عہد نبوی میں مسجد نبوی کا یہ حال تھا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو چھت تھی وہ کھجور کے پتے ڈلے ہوئے تھے اوپر, کرس کراس کر کے انہوں نے ڈال دیے تھے تاکہ کور ہو جائے. لیکن جب تیز بارش ہوتی تو وہ پانی تو نیچے آنا ہی تھا, ٹھیک ہے, تو نیچے بارش کے دنوں میں کیچڑ ہو جاتا تھا, اسی میں وہ نماز پڑھتے تھے, اسی میں جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے. مسجد نبوی میں جوتوں سمیت کنکروں کا فرش تھا اور جوتوں سمیت نماز پڑھی جاتی تھی, ٹھیک ہے, یہ بالکل درست معاملہ ہے, ایسے ہی ہوتا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کی کثرت ہو گئی اور مال بہت ہو گیا, تو کسی نے کہا حضرت یہ تو ٹھیک کرا دیں. حضرت عمر نے کہا یہ جائز بات ہے. معمار کو بلایا اور کہا بھی اس کی واٹر پروفنگ کرنی ہے, اوپر سے آپ چھت کو پختہ کر دیں. پھر فرمایا چھت پختہ کر دو مگر دیکھو سرخ یا زرد رنگ استعمال نہ کرنا, تم لوگوں کو فتنے میں ڈال دو گے, وہ ڈسٹریکشن کریٹ ہوگی, لوگ اس کو دیکھیں گے. توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے, نہ کہ نقش و نگار کی طرف. یا ریڈ یا یلو کلر نہیں یوز کرنا. حضرت عمر کو بھی دیکھیں کس قدر جو ہے, کیونکہ شاگرد تھے نا, اللہ کے رسول کے شاگرد تھے, پرائرٹیز واضح تھیں. اچھا, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تم بھی اسی طرح, اور صحیح یہ سنن ابو داؤد میں ہے, کہ تم اسی طرح اپنی مساجد کی آرائش و سجاوٹ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کی سجاوٹ کی. یہ ان کا طریقہ ہے, ہمارا طریقہ نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کی جو توجہ ہے اور اس کا مال, یہ دونوں چیزیں دین کی پرائیورٹیز کے لیے, یعنی دین کی ترجیحات کے لیے استعمال ہونا چاہیے. دنیا کی آرائش و زیبائش میں لگ جانا یہ کبھی بھی پسندیدہ طریقہ نہیں رہا ہے. نہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کو پسند فرمایا, اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور نہ آپ کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس طرف کوئی خاص توجہ دی. اور خصوصاً جو آپ کے سب سے بڑے عظیم شاگرد ہیں, شاگردان رشید ہیں جو, اور خلفائے راشدین بھی, اور جتنے بھی جلیل القدر صحابہ ہیں, انہوں نے بالعموم اس چیز سے پرہیز کیا ہے کہ دنیا کو بہت سجائے بنائیں, بلکہ بہت سادگی, فقر کی حد تک سادگی کو ترجیح دی, اپنے لیے اختیار کیا. اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے پسند فرمایا. اور دنیا میں ہی توجہ لگ جانا اور دنیا کی آرائش و زبائش کی فکر میں لگ جانا, یہ بالعموم آخرت کے نقصان کا باعث بنتی ہے. یہ بات ہے, جو انسان کی توجہ ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ جائے گی. کبھی دوسروں کی مدد کی جائے, فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے, وہ تزئین و آرائش میں لگ جائیں گے لوگ, ٹھیک ہے, پرائرٹیز یہ ہو جائیں گی. اور جب یہ پرائرٹیز ہو جائیں گی تو ایک اور حدیث ہے صحیح الجامع میں, البانی نے اسے کوٹ کیا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے, کہ جب تم مساجد کی آرائش میں مبالغہ کرنے لگو گے اور قرآن کریم کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے لگو گے, سبحان اللہ, بالکل یعنی ایسا ہے گویا وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں, اس زمانے میں نہیں تھا حالانکہ ایسا, تو تمہاری تباہی کوئی روک نہیں سکے گا. یہ ان کاموں کے تو نہیں قرآن آیا. قرآن آیا کس چیز کے لیے؟ پڑھو اور عمل کرو, سمجھو اور عمل کرو, آگے پہنچاؤ. یہ اس طرح کے دیدہ زیب جسے پارچہ جات کہتے ہیں, نعوذ باللہ, اس کی چیزوں کے ویلویٹ کے قرآن آ رہے ہیں, مخملوں پہ لکھے جا رہے ہیں اور سونے کے پانی سے لکھا جا رہا ہے, اور بڑا اس کی جناب تعریف ہو رہی ہے. ان چیزوں کے لیے چھوڑی ہے. ایک اور حدیث ہے کہ یہ تو مسجدوں کا ذکر تھا, گھروں کو بھی اس طرح سجایا بنایا جائے گا, گھروں کی سجاوٹ خوب کی جائے گی. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اپنے گھر میں کبھی کوئی چیز صرف ڈیکوریٹو ویلیو کی خاطر نہیں رکھی. ہم لوگ یہ ڈیکوریشن ہے, گھر ذرا خوبصورت نظر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ بھی کوئی چیز صرف اس لیے کہ ذرا آرائش ہو جائے گی اپنے گھر میں رکھی. کس چیز کی آرائش؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے میں تو مسافر ہوں, ہم نہیں مسافر, ہم زیادہ مسافر ہیں. ان کو تو پتا تھا انہوں نے کہاں جانا ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ان کے لیے تو ان کو گھر دکھایا, بتا بھی یہ تمہاری جگہ ہے, بس موت ہی بیچ میں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں تو نہیں پتا. تو گھروں کو خوب سجایا بنایا جائے گا, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کی سنت کے خلاف ہے یہ بات. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تم دیکھو گے ننگے پیر پھرنے والے, ننگے بدن اور غریب, بالکل بھوکے ننگے بھیڑ بکریوں کے چرواہوں کو, کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں کمپٹیشن کریں. اب آپ کو کوئی شک تو نہیں رہا, ٹھیک ہے, اب تو نہیں کوئی شک رہا ہے نا. دنیا کی
اونچی ترین عمارت کہاں ہے؟ عرب میں ہے، دبئی میں ہے. اور یہ دبئی والے کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، 1940 تک، اس دور کو چھوڑ دیں، 1940 تک یہ حال تھا کہ کھانے کو پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. حضرت ابو الحسن سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ 1939 میں انہوں نے حج کیا، 39 میں یا 40 میں. اس حج کا سفر نامہ میں نے پڑھا، اس میں تقریباً ہر دوسرے صفحے پہ وہ لکھتے ہیں عربوں کی حالت زار کو جو ہے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں چاہیے ہم پیسے جمع کریں، ان کے پاس یہ بھوکے ننگے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ بیچارے ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں. بالکل وہی ڈسکرپشن ہے ننگے پیر پھرنے والے. ٹھیک ہے. پیروں میں صحرا میں بیچارے ننگے پیر پھرتے ہیں، ان کے پاؤں نیچے سے ایسے سخت ہوئے ہوتے تھے، اور ان کی چہروں پہ 30 سال کا آدمی ہوتا تھا 60 سال کا لگتا تھا، اتنی لکیریں ہوتی تھیں، اتنی سخت ان کی زندگی ہوتی تھی. اور بیچارے ہر بار لکھتے ہیں ہمیں چاہیے پیسے جمع کر کے ان کو دیں. اللہ نے پیسے جمع کر کے بغیر ہی اپنی عنایت سے ہلکا سا ایک دروازہ ان پہ کھول دیا، چھپڑ پھاڑ دیا ان کا. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو کسی عقل کی چیز میں استعمال کرتے، کیا کیا وہ 2500 فٹ اونچی عمارت بنا رہے ہیں. اور اللہ کے بندو یار، ٹھیک ہے، کسی نے کہا بھائی یہ تو صحرا ہے، زمین کھلی ہے، اوپر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ گو ہارزونٹلی جتنا مرضی بناؤ، زمین میں کوئی تو کمی کوئی نہیں ہے. اونچا اونچا کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ تطاولون ہے نا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے. وہاں اسکائی اسکریپرز ہیں، ایک سے دوسرے کا مقابلہ ہے. اب ادھر بھی بھائی صاحب نے اعلان فرمایا ہوا ہے کہ میں 1 میل اونچا بناؤں گا جس سے سوڈان کا ساحل نظر آئے گا. تو سوڈان کا ساحل نظر آنے سے کتنے نفلوں کا ثواب ملتا ہے حضرت؟ 1 میل اونچا ٹاور بناؤں گا. بناؤ یار. ٹھیک ہے. بس اعلان تو کر دیا، مگر اب ذرا مجھے مشکل لگ رہا ہے، حالت اچھی نہیں رہی. اچھا، یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، یہ کفار کی صفت ہے. قرآن میں آئی ہے، سورہ شعراء میں اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 128، اتبنون بکل رعن آیۃ تعبثون، تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بڑی سی تعمیر کرتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوم عاد کی جو عمارتیں ہوتی تھیں وہ 720 فٹ تک اونچی تو انہوں بناتے تھے. تو آپ نے اگر 200-400 فٹ اور زیادہ بنا لی تو کیا تیر مارا؟ اپ ٹو 760 یا 720 فیٹ میں نے پڑھا ہے کہ ان کی عمارتیں تھیں. اتنی اونچی اونچی عمارتیں وہی بناتے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کا کام ہے بھائی، یادگاریں بنانا. کون سی یادگار؟ تھوڑے دن بعد تو قبر میں جاؤ گے، وہاں تو نہیں یاد آئے گی کہ میں اس عمارت، اگر آئی تو مار ہی پڑے گی نعوذ باللہ، فائدہ تو نہیں ہوگا. اچھا خیر، لاسٹ پوائنٹ. اور یہ اسی حدیث، اور یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بھی اسی حدیث کا، حدیث جبریل کا حصہ ہے. ان تلد الامۃ ربتها، یعنی جو لونڈی ہوگی وہ اپنی مالکن کو جنے گی. اس کے کئی معنی نقل کیے ہیں لیکن وہ ہمارے زمانے سے اب متعلق نہیں رہے بعض معنی اس کے. آج کے زمانے کے سے جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی کثرت سے، اور والدین کے ساتھ ایسے سلوک کرے گی گویا کہ وہ ان کے غلام ہیں. اور اللہ جانتا ہے، میں آپ کو بالکل ایک تازہ ترین قصہ سناتا ہوں. 1 منٹ لگے گا. میری بڑی بہن گئی شادی پہ لاہور چند دن پہلے. وہاں ہماری ایک عزیزہ ہے، ان سے وہ ملی، وہ ہماری قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے وہ ملی. اور میری بہن کو میرا خیال ہے اس وقت یہ حدیث یاد نہیں تھی. واپس آ کے اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جو ہماری وہ عزیزہ ہیں ان کی بیٹی ہے، بیٹی بھی بڑی جوان بیٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو خاتون تھیں وہ اپنی بیٹی سے ایسا سلوک کر رہی تھیں جیسا کہ ایک انتہائی گھٹیا درجے کی جو نوکرانی ہوتی ہے وہ اپنی کسی بڑی مالکن کے ساتھ انتہائی ادب سے اور احترام سے بات کرتی. اور جو ان کی بیٹی تھی وہ اپنی ماں سے ایسے کر رہی تھی جیسے کسی درمیانے، گھٹیا تو نہیں، درمیانے درجے کی نوکرانی سے جیسے بات کی جاتی ہے. بالکل کہتی وہ دیکھ کر مجھے تو یہ حدیث، اس وقت مجھے یہ حدیث یاد نہیں تھی، اللہ جانتا ہے، مطلب مجھے بھولی ہوئی تھی. اور میری بہن نے مجھے خود یہ 3-4 دن پہلے بتایا. امیجن کریں. اور میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اولاد کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں. 4 سال کا، 5 سال کا، 3 سال کا لڑکا ہوگا اور اس کے آگے بیچارے بچھے جاتے ہیں اور اس کو کچھ ذرا سا بھی سرزنش نہیں کر سکتے، اور وہ ان کو پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا ہوتا ہے. یہ بالکل میری آنکھوں دیکھا، ان گناہگار آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے. ایک دفعہ نہیں ہے، 12 دیکھا ہے کہ لڑکا اپنے باپ سے ایسے بات کر رہا ہے اور ہر بات میں چیخ رہا ہے باپ پہ، اور باپ بیچارہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے اس کے آگے. بیچارہ نہیں ہے، اس کو تو مار پڑنی چاہیے. یہ غلط بات ہے. A father is a father and a son is a son. This should be clear. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اگر جو باپ ایسا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اس باپ پر جو اپنے گھر میں بچوں کے سیدھا رکھنے کے لیے کوڑا لٹکا کے رکھے. ایک روب ہونا چاہیے.
باپ کا کام ہے اللہ کی حدود کی حفاظت کرے، کوڑا لٹکا کے رکھے، یہ نہیں کہ ان کو مارا کرے، مگر ہونا چاہیے کہ پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے وہ باپ اولاد کے آگے لیٹ گیا بالکل، نعوذ باللہ. تو یہ پرائرٹیز غلط ہو گئی ہیں. کہیں لوگوں نے اولاد کو خدا بنا لیا ہے. بعض اوقات اولاد اپنے ماں باپ کو خدا بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے کہنے میں آ کر طرح طرح کے حرام اور حلال کو برباد کرتی ہے. خدا ایک ہی ہے، یاد رکھیں. خدا کون ہے؟ وہ اللہ ہے نا. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. ماننی ہے کس کی؟ اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ کی ماننی ہے، اور ماں باپ کے سلسلے میں بھی کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے. یہ دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصولاً اولاد کو اپنے ماں باپ کے آگے جھکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. قرآن پاک کا کیا حکم ہے کہ اپنے کندھوں وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو ان کے آگے جھکا کے رکھو مرتے دم تک. یہ نہیں کہا جب جوان ہو جاؤ تو پھر ان کو ڈانٹنا شروع کر دو. مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے، جب تک وہ نہ مر جائیں، یہ تب تک آپ نہ مر جائیں، ٹھیک ہے. دس از دا ڈیل. تو لیکن یہ اس کو سکھانا ماں باپ کا کام ہے. بہرحال دونوں کو چاہیے سیکھیں، اور اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سارے معاملات کو اچھا بنا دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.